نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مجلس نصیب فرمائی، اور مجلس بھی ایسی۔ ایک تو اللہ کی مجلس میں فرشتے آئے ہوئے ہی ہوتے ہیں، ہمارے سر سے لے کے آسمان تک فرشتوں نے اس ٹائم پہ تانتا باندھ دیا ہے اور کھڑے ہوئے ہیں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ رب العزت پوچھتے ہیں میرے بندے کیوں آئے ہیں یا اللہ؟ تیری محبت میں آئے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں لکھ دو جنت۔ لایا کس پہ گیا ہے؟ فرشتوں کے پروں پر لایا گیا ہے۔ اونچا رب، اونچی مجلس، اونچی سواریاں، لایا فرشتوں کے پروں پہ گیا ہے، اور آتے ہی جنت دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں میرا اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے، جس کو میں نے توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کی مجلس میں آئے۔ سبحان اللہ ہے۔ اور پھر مجلس ہو ختم قرآن کی ہے، مجلس ہو ختم قرآن کی، تو کتنی بابرکت ہے کہ فرشتے اس ٹائم پہ ہمارے چاروں طرف لائنیں لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے اس ٹائم ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے جائیں گے جب ہم ختم قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا کوئی بچہ سیکھ لے تو والدین کے گناہ آسمان تک بھی اگر چڑھ جائیں تو مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، حدیث قدسی ہے کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک قرآن پڑھنا اللہ کو اتنا دیکھ کر، ناظرہ قرآن، حفظ نہیں، ناظرے پہ یہ بشارت مل رہی ہے تو حفظ پہ تو کیا ہی کہنے ہیں، حفظ پہ تو کیا ہی کہنے، ناظرے پہ یہ بشارت مل رہی ہے۔ پھر کہا گیا اب جب سارے یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں اور رحمتیں نازل کر رہے ہیں ان ماؤں کے اوپر جن کے بچے قرآن ختم کر چکے ہیں، تو سوچیں ہم تو فقیر ہیں جی، ہم تو ساتھ بیٹھے ہیں کہ ان ماؤں کی برکت سے اللہ ہماری بھی بخشش کر دے، اللہ ہماری بھی بخشش کر دے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن پڑھنے کا اجر الگ ہے، سننے کا اجر الگ ہے، پڑھانے کا الگ اجر ہے۔ ہاں، افسوس یہ ہے کہ ہمیں واٹس ایپ کا شوق ہے، ہمیں ٹک ٹاک کا شوق ہے، ہمیں سٹیٹس کا شوق ہے اپ گریڈ کرنے کا، لیکن ہمیں قرآن کے شوق نہیں لگے۔ ہاں، ہمیں قرآن کے شوق نہیں لگے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم کہ رات کو اندھیرے میں میرا کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو میں سارے فرشتوں پر فخر کرتا ہوں۔ ہمارے عزتوں کے مقام اصل میں غلط ہے۔ ایم بی اے ہے تو واو، واٹ اے گریٹ ایجوکیشن۔ حافظ ہے، کرتا کیا ہے؟ مطلب حافظ ہمیں حفظ لگتا ہی نہیں ہے۔ حافظ کو کبھی اللہ اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے کو کبھی اللہ چھوڑ سکتا ہے؟ ایک شخص کو عذاب قبر روک دیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے بچے نے دنیا میں ناظرہ قرآن شروع کیا، تو اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ تو دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ رہا ہے اور میں اس بندے کو عذاب دوں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، اس کے اوپر سے عذاب ہٹا دو۔ قرآن والوں کے ساتھ اللہ کا ایک الگ ہی معاملہ ہوتا ہے میری بہنوں۔ ہاں، قرآن والوں کے ساتھ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کا قرآن والا بیٹا تھا، حافظ قرآن، پوری رات وہ بندہ بیٹھا رہا، اس کی اچانک جب آنکھ کھلی اس نے دیکھا میری ٹانگیں جو ہے میرے حافظ قرآن بیٹے کی طرف ہو گئی ہیں، تو اس بندے نے خوف سے ساری رات بیٹھا رہا کہ میری ٹانگ حافظ قرآن کی طرف کیوں چلی گئی۔ آج ہم بچوں کو پکارتے کیسے؟ کیا کیا الفاظ ہیں، مجھ سے بہتر آپ لوگ خود جانتے ہیں۔ حافظ قرآن کو ہم کس کس گندی گالی سے پکارتے ہیں۔ ہاں،
ایک مہینہ گزرے، علماء نے لکھا ہے اگر قرآن ختم نہ ہو تو اس آدمی کو اللہ کے کسی نعمت کی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ جس کے گھر میں ایک پورا مہینہ گزر جائے اور اس کا قرآن ختم نہ ہو تو اس کو کسی قسم کی نعمت حاصل نہیں ہوگی، اپنی نعمت سے برکت حاصل نہیں ہوگی۔ پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہوگا، اے سی ہے لیکن گرمی ختم نہیں ہوگی، گھبراہٹ ختم نہیں ہوگی، گاڑی ہے لیکن تھکاوٹ ختم نہیں ہوگی، اولاد ہے لیکن اس کی کسی نعمت سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ اپنی نعمتوں کی لذتوں کو چھین لیتے ہیں ہم سے جب ہمارے گھر میں ایک پورا مہینہ ہی گزر جائے اور قرآن ختم نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد میں دیکھیے ہمیں قرآن والوں کی عزت کیا بتا رہے ہیں کہ صحابہ، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے تو سب کو کفن دیا، پر دفنانے کی جب باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے سینے میں قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، پہلے اس کو دفن کرو۔ یہ نہیں کہا پہلے اس صحابی کو جو میرے بہت قریب تھا۔ معیار بدل گیا، جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے قرآن کے ذریعے اس کو دفن کرو۔ قبر کی مٹی کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ حافظ قرآن کو نہ چھونا، قرآن پڑھنے والے کو نہ چھونا، تو مٹی کہتی ہے یا اللہ میں کیسے چھو سکتی ہوں جبکہ یہ تیرا بندہ ہے، میں کیسے چھو سکتی ہوں جبکہ تیرا حکم آ چکا ہے۔ قرآن سے جو جڑتا ہے وہ سیدھا اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، وہ سیدھا اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ میری بہنوں، امام ابو حنیفہ کے بیٹے نے قرآن ختم کیا تو امام ابو حنیفہ نے اونٹ منگوایا اور اس پر سامان لادا، جیسے ہم آج کہیں کہ ہم نے بڑا سوزوکی منگائی، یا سوزوکی سے بڑا جو ہے ہم نے ٹرک منگوایا، اس پہ سامان لادا اور لوڈ کر کے کہا جس نے میرے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہے یا اس کے گھر دے کر آؤ کہ قرآن پڑھانے والے کی یہ عزت ہے۔ آج ہم برڈے پہ تو ہزاروں روپیہ لگا دیں، لیکن قرآن پڑھانے والے کو دینے کے لیے ہمارے پاس صرف 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ فانٹا کی ٹافیاں لے جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دیں، لیکن ایک عزت، ایک استاد کا احترام، ایک آپ کے گھر میں اس کی قدر ویلیو کہ قرآن پڑھا دیا میرے بچے کو، اتنا بڑا کلام پڑھا دیا، اور کہا کہ یہ احسان ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اس قاری کا جو میرے بچے کے سینے میں اللہ کا کلام اتار دیا، اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے حالات کہاں کھڑے میں، ہم برڈے کے لیے ٹوپیاں بھی آئیں گی، بیج بھی آئیں گے، پتہ نہیں کیا کیا گندگی بھی آئے گی، کیک بھی آئے گا، 10 دوستوں کو بھی بلایا جائے گا، ہر انتظام کیا جائے گا، پیچھے لگانے والی ڈیکوریشن بھی آئے گی۔ میری بیٹی کا برڈے ہے نا جی، اور جو آپ کی بچی کا ختم قرآن ہے اس کا کیا؟ جو آپ کی بچی کا ختم قرآن ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ کہ آپ کی بچی کا ختم قرآن ہے؟ تو اس پر بھی تو کوئی آپ ایسا کریں کہ پتہ چلے کہ قرآن ختم کیا ہے میری بچی نے۔ نمائش نہ ہو، ہم نمائش کرنے کا نہیں کہہ رہے، لیکن جس نے قرآن ختم کیا کم از کم اس کا حق ہے کہ آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کی عزت کریں۔ استاد جب گزرے نظریں جھکا کے سلام کریں۔ آپ کی بچی کا جس نے قرآن ختم کروایا اس کی عزت اور قدر آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ آپ اس کو جتنے ہدیے دیں، امام ابو حنیفہ کو دیکھیے نا جی، ٹرکوں کے ٹرک لاد کے اونٹوں کے اونٹ بیچ رہے ہیں کہ میرے بچے پہ مجھ پہ احسان کر دیا۔ موبائل ہیں، اب قرآن نہیں ہے ہمارے گھروں میں، موبائل کے چارجر نہ ملیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن قرآن نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، کل پڑھ لیں گے، نہیں مل رہا تو نہ صحیح۔ کتنے بچے مدارس میں آتے ہیں، اگلا پارہ لے آنا، باجی ہمارے گھر تو قرآن ہی نہیں، ہم تو خریدیں گے تو لائیں گے۔ اللہ اکبر ہیں۔ اور اگر تھوڑی دیر موبائل کا چارجر نہ ملے یا آپ وائی فائی بند کر دیں، آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کیا ہلچل مچے گی۔ یہ ہلچل کبھی قرآن نہ پڑھنے پہ مچی آپ کے گھر؟
کبھی قرآن کے پارے نہ پڑھنے پہ مچی آپ کے گھر یہ ہلچل؟ ایک گھر کا واقعہ ہمیں بتایا گیا کہ اس گھر میں ایک الماری کی 6 مہینے چابی نہیں ملی. تو پوچھنے والی نے پوچھا آپ لوگوں نے چابی نہیں ڈھونڈی؟ ضرورت نہیں تھی؟ کہا نہیں، اس میں کوئی ایسی ضروری چیز نہیں تھی، اس میں صرف قرآن ہی پڑا ہوا تھا. قرآن کو ہم نے ضروری چیز ہی نہیں سمجھا، نہ نکلا تو نہ نکلے 6 مہینے بھی. کوئی چارجر ہوتا، موبائل ہوتا، ہیڈ فونز ہوتے، بلوٹوتھ ہوتی تو ہم توڑ کے نہ نکال لیتے الماری. پر قرآن ہی تھا نا جی. جب بچوں میں ایک اسکول کا واقعہ آیا تھا نا، بچوں میں اعلان ہوا اپنے گھر میں سے سارے فالتو کتابیں لا کر رکھ دیجئے گا، جو کوئی نہیں پڑھتا. تو ہم ایک لائبریری بنا رہے ہیں اسکول میں، تاکہ اس لائبریری میں وہ ساری کتابیں رکھیں گے جو آپ کے گھروں میں کوئی نہیں پڑھتا، اور روز اس کی ریڈنگ کیا کریں گے. سارے بچے ساری کتابیں لے آئے، کوئی کچھ لایا کوئی کچھ لایا. تو ایک بچی دہلا دینے والی کتاب لے کر آ گئی جو ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے. وہ قرآن پاک لے کر آ گئی. تو ٹیچر نے اس سے پوچھا آپ یہ کیا اٹھا لئی بیٹا، آپ کو ڈر نہیں لگا اللہ کا؟ کہنے لگی کیوں؟ آپ نے تو مجھے کہا تھا جو کوئی نہیں پڑھتا وہ کتاب لے آنا. تو اس کتاب کو ہمارے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا، یہ ایسے ہی پڑی رہتی ہے، تو میں لے آئی ہوں اس کو. کہ ہمارے گھروں میں قرآن کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا. قرآن بددعا دیتا ہوا جاتا ہے جس گھر میں اس کو نہ پڑھا جائے. ہر نماز کے بعد ایک صفحہ رکھیں اپنا، ہر نماز کے بعد. زیادہ پڑھ سکے زیادہ پڑھے، لیکن ہر نماز کے بعد کم از کم ایک صفحہ رکھیں آپ، ہر نماز کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی مہمان آ جاتا تھا، تب بھی اللہ کے نبی ان کو بٹھاتے اور کہتے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. حدیث کا مفہوم ہے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. اندر جاتے قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے، پھر واپس آتے. گھر سے جاتے ہوئے، گھر میں آتے ہوئے، کھاتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا تھا. ہم ساری چیزیں رکھ لیتے ہیں سفر پہ جاتے ہوئے. جب میں خود جاتی ہوں سفر پہ، زیادہ تر سفر میں ہی رہتی ہوں، تو میں قرآن جب رکھتی ہوں تو عورتیں کہتی ہیں باجی یہ نہ رکھیں، بے ادبی نہ ہو جائے. جو دنیا دار ہیں باجی بے ادبی نہ ہو جائے. پھر ٹرین میں یا پلین میں دیکھیں کہاں رکھیں گی، آپ موبائل سے پڑھ لیجئے گا. ارے اتنا ادب کے قرآن پڑھنے سے ہی چلے جائیں ہم، اتنا ادب قرآن کا کہ قرآن کی تلاوت سے ہی چلے جائیں ہم. قرآن کی زیارت کرنے سے بھی آپ کو اجر ملے گا. باہر ملک ایک لڑکا گیا کمانے کے لیے، عشق ہو گیا فارنر لڑکی سے، باہر کی لڑکی سے. اس نے اس کا دین چھوڑنے کا مطالبہ کیا کہ میں شادی تب کروں گی جب تو دین چھوڑ دے گا. اس نے کہا دین چھوڑ دوں گا. جوان تھا، نشہ تھا گانوں کا، فلموں کا، عشق کا. چھوڑ دیا دین. لیکن ایک عادت تھی اس کی، دین چھوڑ بیٹھا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے. اس کی ایک عادت تھی کہ گھر سے جاتے ہوئے اور گھر میں آتے ہوئے قرآن کی صرف زیارت کرتا تھا، پڑھتا نہیں تھا. زیارت مطلب دیکھ کر چلا جاتا تھا، چومتا دیکھتا اور چلا جاتا. ایک دن وہ آیا تو اس کی کتاب قرآن اس کو وہاں نظر نہیں آیا. اس نے اپنی بیوی سے کہا یہاں میری ایک کتاب رکھی تھی. اس کی بیوی اس کی کھلبلی دیکھ کے سمجھ گئی کہ یہ کوئی ان کی مقدس کتاب تھی. وہ کرسچن تھی لڑکی. اسے کہا کیا کتاب تھی؟ اس نے کہا وہ میری مقدس کتاب تھی. وہ کہاں یہاں سے؟ کہا میں روز دیکھتی تھی، تم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، آتے ہوئے دیکھ رہے ہو. میں سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی دال میں کالا ہے. اس نے اپنے باپ کو بلایا، ماں کو بلایا کہ یہ تو دین ہی نہیں چھوڑا، اس نے ہم سے جھوٹ کہا. اب اندر تو وہ تھا نا جی جو اللہ کو کہہ کے آئے تھے الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. اندر تو وہ چیز تھی نا، وہ روح ہماری جو لبیک کہہ کر آئی تھی وہ تھی نا. ہیرا سالوں سال بھی گٹر میں پڑا رہے، اسے نکال کر دھویا جائے، اور آج ہم سالوں سال گناہ کرتے رہے. اب ایک دفعہ ہم کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، سارے ہی اللہ معاف کر دے گا. تو اس نے پھر اپنی بیوی سے کہا میری کتاب لا کر دو. کہا وہ تو میں نے ردی میں پھینک دی. کہا لا کر دو. اس کی بیوی نے کہا یا تو اس کتاب کو رکھے گا یا مجھے. اس نے کہا میں تجھے ابھی طلاق دیتا ہوں، مجھے وہ کتاب لا کر دے. اور اس سے کتاب منگوائی، اس کو چھوڑا، مسجد میں قریب کی جا کے رو رو کے اللہ کا شکر ادا کیا
کہ یا اللہ تو نے اس قرآن کی زیارت کی وجہ سے صرف مجھے دوبارہ ایمان نصیب کیا، اگر میں ایسے ہی مرتد ہو کے مر جاتا تو میرا کیا بنتا۔ ایمان دوبارہ اس کو ملا۔ اس کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چومنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ کسی ایک قسم کی عبادت میں آنا تو شروع کریں نا جی، دیکھنے سے شروع کریں، اس کو آپ دیکھیں گے آپ کو دل ہی نہیں چاہے گا کہ میں اس کو پڑھے بغیر رکھ دوں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر فوراً لیٹتے نہیں تھے جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتے تھے۔ جس کو قرآن پڑھتے ہوئے موت آ گئی سیدھا جنت میں جائے گا، حدیث کا مفہوم ہے۔ صحابہ کی قرآن سے یہ محبت تھی۔ عبد الرحمن بن عوف گھر پہ مہمان آئے تو بیوی سے پوچھا کہاں ہیں؟ کہا قرآن پڑھ رہے ہیں، ابتدا تو بتا سکتی ہوں کہ ابھی چند منٹ پہلے ہوئی، انتہا نہیں بتا سکتی کہ کتنی دیر تک پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں سارے کام ہی کبھی یاد آتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اور آج کل یہ جو فیشن بن گیا بچیوں کو حافظ نہ بناؤ، بچیوں کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹی حافظہ تھی قرآن کی، اور صبح ہوتے ہی ایک قرآن پاک روزانہ کا پڑھ دیا کرتی تھی حضرت عائشہ، ڈیلی کا قرآن پڑھتی تھی، ایک حافظہ تھی ماشاءاللہ، حافظہ تھی۔ ہم کہتے بچیوں کو نہ بناؤ، وہ سنبھال نہیں سکتی، مطلب آپ کا ارادہ ہی یہ ہے، نیت ہی یہ ہے کہ اگلے گھر جا کے سب سے پہلی چیز جو اس نے چھوڑنی ہے وہ ہے قرآن۔ تو پھر اسی لیے تو بچیوں کو اللہ اولادیں نہیں دے رہا ہے تو معذور دے رہا ہے کہ ماؤں کی نیتیں یہ تھی میں حافظہ اس لیے نہیں بنا رہی کہ میری بچیوں کو قرآن پڑھنا پڑ جائے گا اگلے گھر میں۔ ارے بچیوں کو زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ چولہا ہانڈی کرتے ہوئے وہ قرآن نہیں اٹھا سکتی، لیکن دل میں ہوگا تو زبان کا ٹیپ ریکارڈر چلتا رہے گا، ہاں زبان سے پڑھتی رہے گی۔ بچیوں کو زیادہ ضرورت ہے، کم از کم سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ یاسین تو حفظ کروا دیں ان کو۔ اگر پورا قرآن آپ نہیں کروا سکتے، 8 کتابیں اسکول کی پڑھاتے ہوئے تو آپ نہیں کہتے کہ یہ ذہین نہیں ہے، یہ کمزور ہے بیچاری، اس لیے اس کو قرآن پڑھاتے ہوئے کیوں کہتے جس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن میں نے آسان کر دیا، تم پڑھنے والے تو بنو، تم پڑھنے والے تو بنو۔ حافظ قرآن کی فضیلت یہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک محل ہے جو ریان نہر کے کنارے ہے، جو مرجان کے پتھر سے بنا ہوا ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کو نہیں، انجینئر کو نہیں، پائلٹ کو نہیں، بڑے بڑے عہدیداروں کو، وزیر اعظم صدر کو نہیں، بلکہ یہ حافظ قرآن کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حافظ قرآن کو ملے گا یہ، تو ہم قرآن کی عزت کرنے والے بنیں۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کی بھی عزتیں کریں، پڑھانے والے ہیں ان کے آگے تو ہمارا سر ہی نہ اٹھے، سر ہی نہ اٹھے۔ ہماری کیا جرت کہ آج چھٹی کیوں دے دی، ہماری کیا جرت کہ آج آپ پڑھا کیوں نہیں رہی ہیں، آپ نے لیٹ کیوں کر دیا، آپ نے چھٹی کیوں دے دی، کوئی وجہ ہے؟ ارے مطلب ایک استاد کی کوئی عزت ہے آپ کی نظر میں، کوئی احترام ہے؟ کبھی اسکولوں سے پوچھا جا کے کہ چھٹی کیوں دے دی؟ ایک استاد کی عزت کرنا سیکھیں، احترام کرنا سیکھیں۔ استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے سے آپ کا بچہ با ادب بنے گا۔ قرآن پڑھنے والا جو ہے اس کا چہرہ مرتے وقت 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا، جو قرآن کثرت سے پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنے میں تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے نا جی، کہ دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی اور سلفی اور پتہ نہیں کیڑے فرقے، اس میں تو اختلاف نہیں ہے نا ہمارا، اس میں تو ہم ایک ہی ہیں نا سارے، قرآن بھی ایک، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، تو پھر اختلاف کیسا؟ تو پھر یہ فرقے کیسے؟ کسی کو کافر کہنا کیسا؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہماری ادیبہ باجی ہیں، ان کے مدرسے میں چند بچوں کا قرآن ختم ہو رہا ہے، اللہ ان کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں دے، عافیت دے، عزتیں دے،
اور اللہ ان کے ان بچوں کو اپنے گھر کے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنائے، جس میں چند بچے ہیں، اسماعیل ہے، فضا ہے اور 2-3 اور بچے ہیں، اللہ ان سب کو عزتوں کے ساتھ نوازے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے رحمان اللہ، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے کریم اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، اس ٹائم پہ جتنے مدرسوں میں یہ جن جن کے نام ہمارے پاس آئے، جتنے مدرسوں میں بچوں کے قرآن ختم ہوئے، ان سب بچوں کو یا اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، ان کے والدین کو عزتوں سے نواز، ان کے والدین کو یا اللہ وہ برکتیں عطا فرما۔ تیرے نبی نے کہا ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، چاہے آسمان تک بھی چڑھا دیے ہوں۔ یا اللہ، تو نے آج ان کے گناہ معاف کر دیے، ان کے صدقے ہمیں بھی معاف فرما۔ آج یہ گناہوں سے پاک ہو گئے، ان کے صدقے ہمیں بھی معاف فرما، ان کے صدقے ہمیں بھی معاف فرما، ان کے صدقے ہمیں بھی معاف فرما۔ یا اللہ، یہ مختلف مدارس کے ہزاروں بچوں کے قرآن ختم ہوئے، جن میں سے چند کے ہم نام لے رہے ہیں۔ یا اللہ، ہبہ شہزاد، ہادیہ شہزاد، اسماعیل، فضا۔ یا اللہ، اسماعیل اس بہن کا بچہ ہے جس نے میرے بچوں کو بہت پڑھایا، بہت عزت دی، ہمیں بہت عزت دی۔ یا اللہ، ان لوگوں کے بچوں کو ان کی آنکھوں کا تارا بنانا، عزتیں بنانا، پورے قرآن کی زبر زیر کا اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمانا، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف فرمانا۔ یا اللہ، جو پڑھانے والی ان کی استانی ہے، ان کی باجی ہے، ادیبہ باجی، ان کو صحت، عافیت، عزت عطا فرما، رزق کی برکت عطا فرما، ان کے مدرسے کو دین کا مرکز بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، تیرا کلام پڑھایا ہے، تیرے نبی کا لایا ہوا، تیرا بھیجا ہوا کلام پڑھایا ہے۔ اے اللہ، اس کے بچوں کو اس کے صدقے نیک راہ دکھانا، اس کی بچیوں کے نصیب کھولنا۔ یا اللہ، جن بچوں نے پڑھا اس کو عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ، مدرسہ باب الریان کے جن جن بچوں نے پڑھا ہے، یا اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمانا۔ یا اللہ، یہاں پر دنیا کے کسی کونے میں جس مدرسے نے پڑھا ہے ان سب کو اجر عظیم عطا فرمانا۔ مدرسہ عائشہ کی یا اللہ 18 بچیوں نے قرآن ختم کیا، ان کو اجر عظیم عطا فرمانا۔ یا اللہ، مدرسہ MBJ کے 1000 بچوں نے قرآن ختم کیا، ان کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرمانا، ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو بنانا۔ یا اللہ، محمد احمد نے ہزاروں دفعہ قرآن ختم کر لیا، یا اللہ بہت دفعہ ختم کر لیا، بہت دفعہ ختم کر لیا۔ یا اللہ، اس کو ہر دفعہ اتنا اجر عطا فرمانا کہ عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، جو حافظ ہیں ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ جو بہنیں اس ختم قرآن کی دعا میں شامل ہیں، یا اللہ یہ جو فرشتے کھڑے ہیں ان کی سب کی دعاؤں میں ان کو بھی حصہ عطا فرمانا، ان کی پریشانیاں دور فرمانا، ان کو جنت الفردوس عطا فرمانا۔ خاص طور پہ یہ بچے ہبہ شہزاد، ہادیہ شہزاد، اسماعیل، فضا، یا اللہ ان کے والدین کی تمام پریشانیاں دور فرمانا، تمام پریشانیاں دور فرمانا، ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے، ان کے بچوں کو کامیاب فرما، ان کے شوہروں کو، ان کے گھر والوں کو کامیابیاں عطا فرما، ان کے اڑوس پڑوس سے بھی فقیری ختم فرما۔ یا اللہ، عزتوں کے بعد ذلتوں سے بچانا، عزتوں کے بعد ذلتوں سے بچانا، ان بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنانا، جتنوں کے جہاں جہاں ختم ہوئے ان سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنانا۔ خصوصاً جن مدارس کے لیے یہ دعا رکھی گئی، یا اللہ ان کے بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنانا اور ذریعہ نجات بنانا، صدقہ جاریہ بنانا، اور ان کے باقی بہن بھائیوں کو بھی ان کی برکت سے قرآن پاک بار بار قرأت کرنے والا بنانا، تلاوت کرنے والا بنانا،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین.